ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر قسم کی تعریف ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے، انتہائی مہربان رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک. ہم تیری ہی پوجا اور عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما، وہ سیدھی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ وہ راستہ جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے. مغضوب علیہم آپ جان چکے ہیں کہ یہودی کو کہا جاتا ہے. قرآن نے مغضوب علیہم یہودیوں کو کہا ہے. یہودیوں کی بدمعاشی، بدتمیزی، غدر و خیانت، بے ایمانی، شیطانی کی ایک جھلک آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ، اس راستے کی تو ہمیں ہدایت نہ فرما جو گمراہ ہوئے. اب یہ ضالین کون جماعت ہے؟ تو یہ عیسائی ہے. اللہ نے عیسائیوں کو، جن کو عربی میں نصارہ یا نصرانی بھی کہا گیا ہے، یہ نصرانیوں کی جماعت، یہ عیسائیوں کی جماعت ہے. یہ عیسائی لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے جو گمراہ ہو گئے، پت بھرشٹ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے. اللہ نے جو انہیں حکم دیا تھا ان سے وہ لوگ ہٹ گئے، تو اللہ نے ان کو ضالین کہا، گمراہ کہا. یہ عیسائیوں کی جماعت ہے. عیسائیوں کی جماعت کہاں سے شروع ہوئی؟ عیسائی لوگ کہاں سے شروع ہوئے؟ عیسائیوں کی جماعت اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ بہت بڑے پیغمبر تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو بے باپ، بنا باپ کے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے. سورہ آل عمران میں بیان اس کا موجود ہے، سورہ مائدہ میں اس کا بیان موجود ہے، اور ایک سورہ مریم
نام ہی اس سورہ کا سورہ مریم ہے، اس سورہ کے اندر بھی بیان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، اور صحیح احادیث کے اندر کیا بیان آیا، ایک اس کی پوری مکمل تاریخ ہے، اور اس کو جانے بغیر عیسائیوں کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی ماں کا نام مریم، عمران کی وہ بیٹی، عمران کی وہ بیوی، عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو عمران کی بیوی، اب ان کا کیا نام ہے، ان کا نام مذکور نہیں قرآن میں، نام جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ ہمارے پیٹ میں جو بچہ یا بچی یا جو کچھ پیٹ میں پرورش پا رہی ہے، یہ جب پیدا ہو جائے گا تو ہم اس کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے آزاد کر دیں گے، ان کی وہاں عبادت کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، ان کی صفائی کے لیے وقف کر دیں گے، اس سے ہم کو کوئی دوسرا کام لینا نہیں۔ یہ نظر مانی عمران کی بیوی، ان کے بطن سے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی، اے اللہ، میں تو سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، لیکن جو اولاد تو نے دی ہے وہ تو خود جانتا ہے، اور اس کو لڑکی ہی ہے، پھر بھی میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے وقف کرے۔ اب ان کی پرورش کون کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ بہت سارے لوگ دعوے دار ہوئے کہ ان کی دیکھ ریکھ، ان کی پرورش ہم کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے موسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو جان کے موسیٰ تھے، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ چونکہ خالو یا خالو باپ کے درجے میں ہوتا ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے ان کی حفاظت اور دیکھ ریکھ اور پرورش کے لیے میں زیادہ حقدار ہوں۔ لیکن بات نہیں بنی، تو کہا کہ تم اپنے قلم کو لے لو اور سمندر میں لے جا کر ڈال دو، جن کا قلم ثابت رہ جائے گا، بہے گا نہیں، تم سمجھو کہ وہی ان کی کفالت اور پرورش کا حقدار ہے، جن کا قلم بہ جائے گا وہ ان کی پرورش نہیں کرے گا۔ ایک روایت، تفصیلی روایت۔ دوسری روایت ہے قرآن اندازی کرو، لوٹری کر لو، جن کے نام سے نکلے گا کہ یہ ان کا کفیل ہوگا، ضامن ہوگا، کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، وہی ان کی لوٹری کر لی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے اس زمانے میں، ان کے نام نکلا۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے حجرہ میں رہنے لگے۔ حضرت زکریا دروازہ بند کرتے، چابی اپنے ساتھ لے جاتے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، وہ آتے دروازہ کھول دیتے۔ حضرت قرآن کا بیان، قرآن کا ترجمہ صرف آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں۔ حضرت زکریا آتے، دروازہ کھولتے، بارہا دیکھا کہ بے موسم کا پھل ان کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ان کے پاس آنے والا کوئی نہیں، دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں، دوسرا ان کے پاس آ ہی نہیں سکتا تھا، منع تھا، اب چابی تو حضرت زکریا کے پاس رہا کرتی تھی۔ تو بارہا پوچھتے کہ یا بھائی انڈا لگے حاجہ، کہاں سے تم کو یہ بے موسم کا پھل ملا، گرمی کا پھل جاڑے میں، جاڑے کا پھل گرمی میں، یا اس زمانے میں وہاں پھل ہوتا ہی نہیں تھا، وہ پھل وہاں کمرے میں موجود تھا۔ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کہا کرتی کہ اللہ کے پاس، اللہ کا دیا ہوا روزی۔ اس طریقے سے وہ عبادت کرتی ہوئی
بیت اللہ کی حفاظت کرتی ہوئی، جھاڑو دیتی ہوئی، نماز روزہ کرتی ہوئی بڑی ہو گئی. ایک روز مکان میں تھی اور کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر پورب جانب گئی ہوئی تھی. اتنے میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل پیغمبر کو ان کے پاس بھیجا، جو ایک انسانی شکل و صورت میں آئے. دیکھ کر کے وہ گھبرا گئی کہ یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا، یہاں یہ کیسے پہنچ گئے. گھبرا گئی تو حضرت جبریل نے بھانپ لیا کہ گھبرا رہی ہیں، ڈر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آئی ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. آپ کو ایک بصارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے پیٹ سے، آپ کے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہو. اور گھبراہٹ بڑھ گئی حضرت مریم علیہ السلام کی کہ بغیر باپ کے کسی انسان نے مجھ کو چھویا نہیں، کسی انسان نے میرے جسم پر ہاتھ نہیں لگایا، اور لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا. تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور اللہ رب العالمین کیونکہ 3 طرح سے اس سے پہلے پیدا کر چکا ہے، بغیر باپ، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، ایسے اللہ نے اس کو پیدا کیا. اور حضرت حوا کو پیدا کیا صرف باپ سے یعنی مرد سے، ان کی مائیں پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی، آسمانی جنت 2 قسم کی ہوگی. اور ایک تیسری پیدائش کے ماں اور باپ کے ملان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی یا بچہ. ایک تیسری صورت تھی کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر کے اللہ دکھا دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بدن مقدس سے بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ اس طرح سے ہوا. ان کے گریبان میں اس فرشتے نے پھونک ماری، وہ اللہ کا حکم تھا. وہ حمل سے ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، اور پھر وہ مکان سے کنارے گھر چھوڑ کر کے کچھ دور باہر گئی. وہاں ایک سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا جس کی ٹہنیاں بھی سوکھ گئی تھی. ان کو درد ذہ شروع ہوا. بچہ پیدا ہونے کے وقت جو درد ہوتا ہے اس کو اردو میں درد ذہ کہتے ہیں. درد ذہ شروع ہوا تو کہنے لگی یا اللہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، یہ کیا بلا ہے. آج تک تو دنیا جان رہی تھی کہ مریم بہت عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار لڑکی ہے، اور یہ صورتحال بچہ پیدا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. بہت گھبرائی، بہت ڈری. اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. کہا کہ اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیچے دیکھ. جب نیچے نظر دوڑائی تو پانی کا جھرنا بہ رہا تھا، جبکہ وہاں پانی تھا ہی نہیں، پہلے سوکھا ہوا پانی کا جھرنا بہ رہا ہے. کہا اس درخت کو پکڑ کر ہلا. کھجور کا وہ درخت جس کی ٹہنیاں بھی سوکھ گئی تھی ہلائی تو وہ ہرا بھرا درخت ہو گیا، اور کھجور، پکی ہوئی کھجور اس سے ٹپ 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 گرنے لگی. کہا کھجور کھاؤ، پانی پیو، اس لڑکے کو دیکھو اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کرو. کہا اللہ میں کیا جواب دوں گا. کہا تم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی انسان سے ملاقات ہوگی تم کو فلاں مقدم اليوم انسیہ، میں کسی انسان سے آج کلام نہیں کروں گی. اور اس بچے کی طرف اشارہ کر لینا. بچے کو لے کر کے جب آئی، بچے کو گود میں اٹھا کر کے لے آئی گھر. لوگوں نے دیکھا تو سب نے تعجب کا اظہار کیا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. یہ تو پہلے ہم جان رہے تھے کہ زانیہ عورت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہوا. یا مریم ان لک ھذا، کہاں سے یہ بچہ پیدا ہو گیا. فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. جو ہی اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، قال انی عبداللہ، ابھی پیدا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع گویائی، بولنے کی طاقت دے دی. کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے. وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اور لمبا بیان ہے ان کے سامنے. لوگ حیرت میں پڑ گئے، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس طرح فصیح عربی میں بات چیت کر رہا ہے. کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی حکمت کاملہ کا مظہر ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے بڑے ہوئے تو ان کو نبی بنایا گیا. کس قوم میں ان کو نبی بنایا گیا؟ یہ یہودیوں کی جماعت، چونکہ اس سے پہلے دنیا میں یہودی ہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو جیسا کہ آپ نے جانا تو بنی اسرائیل کہا جاتا، اور بنی اسرائیل ہی سے یہودی ہے، انہیں کو یہودی بھی کہا جاتا. تو اس وقت یہودی تھے، یہودیوں کے اندر ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا. ان کو ہدایت کے لیے ایک کتاب آسمان سے نازل فرمائی دی، ان کا نام انجیل ہوا. کہا کہ یہ انجیل اس سے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، کہا کہ اس کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے. ان کے اندر جو صحیح باتیں ہیں اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، جو الگ سے اس میں بھرا گیا ہے، تحریف کر دیا گیا ہے، الٹ پھیر کیا گیا ہے، اس کا یہ انکار کرتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، ان کو نبی بنایا گیا. نبی بنایا گیا تو دعوت اللہ، جو ایک نبی کی دعوت، ایک رسول کی دعوت ہے، ایک مشن ہے، پروگرام ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا، وہ سمجھانے لگے. اتفاق سے اس زمانے میں، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے وہ قبضہ یہودیوں ہی کا تھا، لیکن وہاں گورنر جو تھا وہ ایک کافر، یہودیوں کی طرف سے ایک کافر گورنر تھا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت ساری باتیں کی، بہت طریقے سے ان کو ورگلایا. اس حاکم کو، اس گورنر کو کہا کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو ولد الزنا ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ طرح طرح سے انہوں نے خرافات ان کے کانوں میں ڈال دیے. بادشاہ بھی بدزن ہو گیا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا آرڈر نکال دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا جائے. چنانچہ ایک وقت مقرر ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ، کہتے ہیں 12 آدمی تھے، ایک روم میں موجود تھے. انہوں نے کہا من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. انہوں نے کہا کہ میری مدد کون کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری شکل کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جس طرح میری شکل و صورت ہے اسی طرح سے تمہاری بھی شکل و صورت ہو؟ کون ہے؟ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. اور ان کو اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دے دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صحت کے ساتھ جو جسم انسان کا اسی حالت میں بغیر موت دیے ہوئے زندہ آسمان میں فرشتوں کے ذریعہ آسمان میں اٹھایا. جب سازش کرنے والے پولیس وہاں پہنچ گئی تو وہ لوگ کمرے میں بند تھے، کمرے کو کھولا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کا ایک آدمی نظر آیا. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں، یہی حضرت عیسیٰ ہیں. ان کو پکڑ کر کے انہوں نے سولی پر لٹکا دیا. لیکن بہت سارے لوگوں کو شکوک کا شبہات ہو رہا تھا کہ یہ عیسیٰ نہیں. اب اس میں 3 فرقے پیدا ہو گئے، عیسائیوں میں 3 فرقے پیدا ہوئے. ایک کا نام ملکانیہ، ایک کا نام یعقوبیہ اور تیسرے کا نام نستوریہ. ملکانیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، اللہ ہیں. اور یعقوبیہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ 2 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، خدا اور یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ 2 خدا دونوں مل کر کے خدا ہیں. اور نستوریہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ثالث و ثلاثۃ، اللہ، مریم اور عیسیٰ یہ تینوں مل کر کے خدا ہیں. اللہ بھی اللہ ہے، مریم بھی اللہ ہے اور عیسیٰ بھی اللہ ہے. تینوں گمراہ ہو گئے. اللہ نے ان تینوں کو کہا ولد ضالین،
ظالم کی طرح اللہ تو ہمیں نہ بنا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دجال نکلے گا، قرب قیامت میں دجال نکلے گا اور دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک روئے زمین میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ڈرایا اور اس سے پناہ مانگو، اللہ میں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اس سے پناہ مانگو۔ ہر نبی نے کہا تو دجال پیدا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ دجال دجلے سے ہے، دجال میں بہت بڑا جھوٹا، مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ فریب باز دغا باز، اس کو دجال کہا۔ وہ دجال اللہ رب العالمین نے بہت پہلے ان کو پیدا کر کے رکھا ہے، اور جب قرب قیامت میں ان کے نکلنا کا وقت ہوگا تو بیڑیوں میں ابھی جکڑا ہوا ہے، تمام بیڑیوں کو توڑتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ ان کے پاس پانی کا نہر ہوگا، ان کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، ان کے پاس بہت سارے کرتب ہوں گے۔ قبیلے کے پاس جائے گا، ان کو بات کہے گا، سارے لوگ ان کے کرتب کو دیکھ کر کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے فوراً ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ وہ جدھر سے گزرے گا اس طرح گزرے گا جیسے شہد مکھی کی رانی آگے آگے جاتی ہے، تمام مکھیاں پیچھے پیچھے اس کی اتباع کرتے ہیں، اسی طریقے سے جدھر جائے گا دجال اسی طریقے سے سارے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے، اور تیزی کا یہ عالم ہوگا کہ پوری کائنات میں وہ ڈوب جائے گا۔ یہودی زیادہ ان کے فرما بردار ہوں گے، اس میں سے بعض مسلمان بھی ہوگا، اور ایسا بھی ہوگا جو ایمان کے کمزور ہیں ان کے دام فریب میں آ جائیں گے۔ ان کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ جنت میں جن کو پھینکے گا سمجھ لو کہ جنت میں، جہنم میں جن کو پھینکے گا سمجھ لو جنت میں جا رہا ہے، اور جنت میں جن کو پھینکے گا وہ سمجھ لو کہ جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ تو ان کا مکر و فریب تھا، ایک آزمائش تھا۔ چنانچہ اس امت کا ایک آدمی باہر نکلے گا، جب مدینے کے دروازے پر جائے گا تو مدینے میں اس وقت 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتے، 2 فرشتے ننگی تلوار لے کر کے پہرہ داری کر رہے ہوں گے۔ دجال کو مدینہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مدینے سے ایک آدمی باہر آئے گا اور کہے گا میں جانتا ہوں کہ تو دجال ہے، مسیح دجال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم کو ایک خاص نشانی بتا رہا ہوں جس کو کسی نبی نے نہیں بتایا، کہ ان کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور ان کی ایک آنکھ گھسی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا۔ یہ پہچانتا کسی نبی نے نہیں پہچانا۔ جو ایماندار ہوگا اس کو دیکھ کر فوراً پہچان لے گا، کافر پڑھ لے گا کہ کافر ہے، اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے اور دوسری آنکھ بھی انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ تو ایک مسلمان نکلے گا، وہ ان کا انکار تو میں اللہ ہوں اس کی گواہی دو، کہا کہ نہیں میں گواہی نہیں دے سکتا کہ تو اللہ ہے۔ تو اس کو غصے سے آری سے چیر کر کے 2 ٹکڑا کر دے گا، پھر اس کے درمیان میں وہ چلے گا اور کہے گا اے مردہ لاش اٹھ، تو زندہ ہو کر اٹھ جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ان کے موتی اور فرما بردار ہوں گے وہ دیکھ کر کہیں گے کہ واقعی یہی تو اللہ ہے، لیکن جب وہ اٹھے گا تو کہے گا اب تو مجھے خدا مان، اللہ مان، دیکھو میں نے تم کو مار ڈالا تھا پھر زندہ کر دیا، زندہ کرنے کی طاقت اور قدرت میرے اندر موجود ہے۔ وہ کہے گا نہیں اللہ نے تم کو یہ پاور صرف ایک مرتبہ دیا ہے، اب مجھے قتل کر کے دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قتل کر کے دیکھو۔ وہ بڑی کوشش کرے گا ان کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین تانبے کی گردن ان کو کر دے گا، کسی طرح سے ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو اس طریقے سے وہ فتنہ ہوگا۔ اسی درمیان میں جب لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہوگا، بہت بڑی جماعت ان کے پیچھے ہو جائے گی، ان کی خدائیت کا انکار کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دمشق میں مسجد کے پوربی مینارے میں
2 फरिश्तों पर वो हाथ रखे हुए होंगे, सब लबास पहने हुए होंगे, और इस तरीके से नज़र के सामने आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे, जबकि दज्जाल का पूरा फितना ज़मीन पर बर्पा होगा। इसी दरमियान में उनको उतारेंगे। जब वो नीचे सर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनके बदन से गोया अभी गुस्ल करके गुस्ल खाना से निकले, पानी टपक रहा होगा। जब सर ऊपर करेंगे तो उनके जिस्म से ऐसी चीज़ निकलेगी जैसा लगेगा कि गोया मोती उनके जिस्म से नीचे ज़मीन पर गिरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके अंदर इतनी ताकत देगा, उनको इतनी ताकत देगा कि जहाँ तक नज़र जाएगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक जितने लोग उनकी नज़र के सामने आएंगे, जितने यहूदी, जितने दज्जाली, सारे लोग मर जाएंगे। कुछ लोग दरख्त के नीचे पनाह लेंगे, वो यहूदियों की जमात होगी, तो दरख्त भी बता देगा कि मेरे पीछे फला यहूदी, फला दज्जाल को मारने वाला मौजूद है। लेकिन एक दरख्त बबूल का दरख्त होगा, ये नहीं बताएगा कि मेरे पीछे कौन छुपा हुआ है। खैर, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिया उनकी जमात के लोगों को तितिर करेंगे और उसके बाद दज्जाल को तलाश करने देंगे, कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ है। तो कहते हैं कि फिलिस्तीन में बाबे लुद के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पालेंगे और उनको कत्ल कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खबर जब उनको लगेगी कि वो आसमान से उतर चुके हैं, तो इस तरह से वो पिघलना शुरू हो जाएगा और भागना शुरू हो जाएगा, जिस तरीके से नमक पानी में पिघलता। उनको पकड़ करके कत्ल कर देंगे और दज्जाल के फितने से ज़मीन पाक साफ हो जाएगी। इसी दरमियान में, इसी हालत में होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जमात को भेजेगा जिनको हम याजूज और माजूज कहते हैं। एक रोज़ अल्लाह के नबी घबराए हुए थे, हज़रत उम्मे सलमा के कमरे में गए, कहा अल्लाह के रसूल आप घबराए हुए हैं। कहा इस तरीके से इशारा किया कि हज़रत सिकंदर ने जो सत्य सिकंदरी बनाया था, याजूज और माजूज को रोक दिया था, वो उसने आज उस दीवार को इतना सा सुराख कर लिया है। अब जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा वो निकल आएंगे, और जब निकलेंगे तो बहेरा तिबरिया समुंदर है, उसका सारा पानी पी जाएंगे। दूसरी जमात आएगी, सारे इंसानों को खा जाएंगे। फिर जमात आएगी, फिर जमात आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही करेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि इनसे मुकाबला करने की तुम्हारे अंदर कोई ताकत और ताब नहीं, तुम अपने मानने वाली जमात को तूर पहाड़ पर ले जाओ, और उस दिन उनका फितना, उन याजूज और माजूज का फितना, यातूना अला कुल्ली हदबिन यंसिलू, हर उजान से फुदकते हुए आएंगे। बड़ी ताकत होगी उनकी, बहुत मजबूत लोग होंगे। वो आदमी को खा जाते हैं तो उससे मुकाबला कौन कर सकेगा। जब उनका दिल बहुत बढ़ जाएगा तो कहेगा कि अब ज़मीन वाले को हमने ख़त्म किया, आसमान वाले को हम खत्म करेंगे। बड़ा बड़ा धनुष बनाया, तीर बनाया, और आसमान की तरफ उन्होंने तीरंदाजी शुरू की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हवस को और उनके शैतानी ख्याल को पूरा करने के लिए तीर को खून से रंग रंग करके नीचे गिराया था। कहाँ आसमान वाले को हम मार दिया, अब कौन हमारा मुकाबला करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर अपने चंद मानने वालों के साथ उनके लिए बद्दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बद्दुआ कबूल करेंगे, और फिर एक किस्म की बीमारी उनके गले में पैदा हो जाएगी। बड़ा बड़ा गला फूल जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और दर्द से कराने लगेंगे, और इस तरीके से सारे लोग मर जाएंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को नीचे लाएंगे तो ज़मीन बदबू से भर रही होगी, पूरी ज़मीन बदबू से फैली हुई होगी। तो फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी समुंदरी परिंदे को वहाँ भेज देगा, उनकी लाशों को उठा कर ना मालूम कहाँ ले जाएंगे या समुद्रों में फेंक देंगे। ज़मीन इस तरीके से उनके जिस्म से ज़मीन पाक होगी, लेकिन बदबू बरकरार रहेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 दिन आसमान से बारिश बरसाएगा और ज़मीन को धुल धुला करके बिल्कुल साफ और शफाफ कर देगा। बिल्कुल ज़मीन साफ शफाफ हो जाएगी तो 7 साल तक उनके ताक, उनके कमान, उनके तीर को जो उस वक्त मुसलमान होंगे वो जलाएंगे, उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और उस वक्त जितने लोग होंगे वो ईसाई नहीं होंगे, ये
وہ عیسائی جماعت عیسائیوں کی نہیں ہوگی، حضرت عیسیٰ اپنے دین کا پرچار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جناب محمد رسول اللہ کا یہ اسلامی دین، یہ اس دھرم کا پرچار کریں گے۔ وہ سور کو قتل کریں گے، جزیہ اور ٹیکس کو معاف کر دیں گے، اور اس طریقے سے کئی اور ساری چیزیں وہ کریں گے، اور زمین انصاف سے بھر جائے گی، پوری زمین انصاف سے بھر جائے گی، اور اتنی مالداری آ جائے گی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا آدمی باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کے پاس دولت ہے، فراوانی ہے، برکت آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کے ثبوت کے لیے وہ پرندے کو، وہ مٹی سے پرندہ بنایا کرتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جایا کرتے تھے۔ گھر کے اندر کیا تم نے کھایا ہے، گھر کے اندر کیا رکھا ہے، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بتا دیا کرتے تھے۔ مادرجات اندھا، جن کو دنیا کی کوئی ڈاکٹر علاج کرنے سے ناکام ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، نہیں علاج کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آنکھوں میں انگلیاں پھیر دیتے تو اللہ کے حکم سے ان کی آنکھ کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس کی بیماری، کوڑھ کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھو دیتے اور بیماری ان کی ختم ہو جاتی اللہ کے حکم سے۔ ایک مردہ آدمی جو مر گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے تم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو زندہ ہو کر کے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمایا۔ یہ معجزات تھا، ان کا معجزات عطا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیے، یہ معجزات تھے۔ لیکن ان کے ماننے والے چند ہی لوگ ہوئے اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر جیسا کہ آپ نے سنا آخر وقت میں آئے گا اور دجال کو قتل کریں گے، یاجوج اور ماجوج ان کی دعا سے، یاجوج اور ماجوج ان کی دعا سے ہلاک ہوں گے، اور پھر دین محمدی، دین اسلام کو پرچار کریں گے۔ اور ایک طویل عمر، جب جس عمر میں آدمی جتنا دن اللہ نے ان کی حیات لکھی ہے اس کے بعد آدمی مر جاتا ہے، اس کو طویل عمر کہتے ہیں۔ طویل عمر گزار کر کے پھر ان کی موت ہو جائے گی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو گمراہ اللہ نے کیوں کہا؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین کے راستے یعنی یہودی عیسائیوں کے راستے پر ہم کو مت چلا۔ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے، ایک جماعت نے خدا ہی کہہ دیا، دوسری جماعت نے کہا خدا اور عیسیٰ دونوں مل کر کے خدا ہے، اس لیے گمراہ ہوئے، اور تیسری جماعت نے یہ کہہ دیا، یہ عقیدہ کر لیا کہ ثالث و ثلاثۃ، اللہ ایک، اللہ ہوا، اللہ اللہ، حضرت مریم اللہ خدا کی بیوی اور یہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا، یہ اللہ، تین ملا کر کے خدا، تین ملا کر کے اللہ، یہ گمراہی ان کی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں رہنمائی فرما ان لوگوں کی جن پر تم نے انعام کیا اور انعام پانے والے لوگ